अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लेक्चर असाइनमेंट प्रैक्टिकल है और प्लेंट जो भी प्लीडिंग्स हैं और जजमेंट है, इश्यूज भी हैं, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन प्रैक्टिकल फॉर्म। इसमें एक सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है कि ये जजमेंट जो हम अभी प्रैक्टिकली अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमने जजमेंट वो कंक्लूड भी की है, उससे पहले हमने प्लीडिंग्स ड्राफ्ट की हैं, प्लान ड्राफ्ट की है, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट की है, इश्यूज फ्रेम किए हैं और इन द लाइट ऑफ ऑल दैट मटेरियल हमने जजमेंट एक मुकम्मल लिखी है, कंप्लीट। वो जजमेंट अपील में गई। जब वो जजमेंट अपील में गई तो अपीलेट कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया और वो सेटिंग असाइड का जो ऑर्डर है वो मेरे लीगल हैंडबुक पार्ट 2 के अंदर है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसका अल्टीमेट जो ड्राफ्ट सीन है वो मेरे लीगल हैंडबुक पार्ट 2 के अंदर है। तो एक इंटरेस्टिंग भी होगा और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर आप मुकम्मल कंप्लीट जो लॉ है, जो रूल्स हैं लीडिंग टुवर्ड्स प्लीडिंग्स ड्राफ्टिंग एंड जजमेंट स्किल्स, वो जो भी रूल्स लॉज हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी जो हम स्टार्ट ले रहे हैं, अंडर दिस असाइनमेंट यू विल लर्न हाउ द प्लीडिंग इज ड्राफ्टेड। प्लीडिंग मीन्स बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। क्यों? देर आर टू प्लीडिंग्स ओनली, either plaint or written statement, and that is provided under order 6 rule 1। ऑर्डर 6 रूल 1 के अंदर है प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। नंबर 3 है आफ्टर दैट इश्यूज विल बी फ्रेम्ड। वी विल फ्रेम द इश्यूज एंड प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज प्रोवाइडेड under order 14 rule 1 and sub rule 5। After framing of the issues, evidence will be laid and recourse of the evidence is provided under order 18। Judgment will be delivered and the process of judgment is provided under order 20। ये जो भी इसके आउटलाइंस हैं, इसके पीछे डिटेल्ड लॉज हैं आउट ऑफ सीपीसी, वो रिलेवेंट प्लेसेस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक एफएकेसी असाइनमेंट की ये भी है कि आपको रूल्स और लॉज की मुकम्मल अवेयरनेस हो जाएगी कि ये जो जजमेंट है या ये जो प्लेंट है या जो रिटन स्टेटमेंट है, इसमें कौन से रूल्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 6 एक अपील विल बी फाइल्ड ऑन दैट जजमेंट एज ए सब्सटेंटिव राइट। क्योंकि अपील जो दाखिल हम करते हैं दैट इज अ सब्सटेंटिव राइट। और 7वें नंबर पे नाउ द क्वेश्चन ऑफ जजमेंट इज रिटन डाउन एज रेज्ड इन द एग्जाम। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर आया है और एग्जामिनेशन के अंदर जो आया है तो मैंने इसको अपीलेट साइड पे था, तो मैंने इसको अपीलेट साइड पे अपने लीगल हैंडबुक के अंदर इसको अटेम्प्ट किया है और वो जजमेंट मैंने लिखी है। लेकिन वो तो अपीलेट साइड की जजमेंट है, तो इसके अंदर जो मैंने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये रखा कि वो जजमेंट जो अपीलेट कोर्ट तक पहुंची तो उसके बैकग्राउंड में जो भी प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, इश्यूज हैं, एविडेंस है या ट्रायल या लोअर कोर्ट की जजमेंट है, हम वो आपके साथ डिस्कस करें। क्योंकि जब एक अपीलेट कोर्ट के पास तो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जाएगी और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट मेरी बुक के अंदर नहीं है,
تو میں نے اس کو ایک پریکٹیکل زوم میں بنایا ہے اور اس سے آپ اچھا فائدہ لیں گے، آپ کو رولز کا بھی پتہ چل جائے گا اور ججمنٹ اسٹف بھی آپ اس کے اندر سیکھ جائیں گے۔ یو کنسنٹریٹ فلی ایز ون آف دی امپارٹنٹ لیکچر ٹو یو، یہ بہت امپارٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل لیکچر ہے، اس کو آپ پریکٹیکل زوم میں لیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ ایک لائسنس ہیں جو میں ابھی آپ کو امپارٹ کر رہا ہوں جو ایڈوکیسی یا ججشپ کے امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ججمنٹ کوسچن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ یہ ہے، اے فائلڈ اے سوٹ اگینسٹ بی فار ڈکلریشن آف ہز اونرشپ آف این ایگریکلچرل لینڈ ان پوزیشن آف بی۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ The court dismissed the suit only on the issue that the suit was not maintainable. Suit maintainable نہیں۔ Further issues regarding ownership and possession of suit land with B or C as pleaded by B was not considered. تو یہ جو ایشوز ہیں اونرشپ یا پوزیشن کے، اور اس کے اندر ایک نیا اور سگنیفیکنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ آیا اس کی پوزیشن بی کے پاس ہے یا سی کے پاس ہے، وہ ٹرائل کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو کوسچن ہے ججمنٹ کا کہاں آ رہا ہے؟ یہ اپیلیٹ کورٹ میں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ہم نے ایک سوٹ ڈالا، اے نے ایک سوٹ ڈالا بی کے خلاف اور کورٹ سے ڈکلریشن لیا کہ میں اس زمین کا اونر ہوں جو زمین ابھی بی کے قبضے میں ہے۔ کورٹ نے اس کا جو سوٹ ہے وہ ڈسمس کر دیا آن دس گراؤنڈ کہ بھائی یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے، حالانکہ اے نے ایک ایسا سوٹ بی کے خلاف داخل کیا کہ بھائی یہ جو زمین ہے وہ میری ہے اور یہ بی اس کے پوزیشن میں ہے۔ Further issues regarding ownership and possession of suit land with B or C as pleaded by B was not considered. تو اس کے اندر کچھ ایڈوانس ایک آئی تھی ایک اسٹوری اور فیکٹس کہ بھائی وہ جو زمین ہے جس کے لیے اے سوٹ داخل کر رہا ہے بی کے خلاف، ابھی بی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو سی کے پاس چلی گئی کیونکہ بی نے سی کو بیچ دیا۔ کوسچن کمپلیٹڈ۔ ابھی آپ سمجھیں، ابھی کوسچن کا تھرسٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ہمیں آگے چلیں گے تو اس کوسچن کی لائٹ میں چلیں گے۔ ایک زمین ہے جو ورچولی اے کی ہے لیکن اس کی پوزیشن میں بی ہے۔ اچھا، اے نے بی سے ڈیمانڈ کی ہوگی، اس نے پوزیشن نہیں دی ہوگی، تو اے نے بی کے خلاف سوٹ داخل کر دیا۔ سوٹ کے اندر اس نے کہا یہ میری زمین ہے جو بی کے قبضے میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں، مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ کورٹ نے اے کے سوٹ کے اندر بی کی ریٹن اسٹیٹمنٹ آئی یا نہیں آئی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی یہ سوٹ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ کیوں سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے؟ وہ ادھر نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جب اس نے کہا سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے تو اس کے اندر ایک اور ایڈیشنل چیز ہے، ایک اور بھی ایشوز تھے کہ بھائی اونرشپ اور پوزیشن آف سوٹ لینڈ وتھ بی آر سی ایز پلیڈڈ بائی بی واز ناٹ کنسیڈرڈ۔ تو کیا ہوا اس کے پرسپیکٹو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہا یا جس پہ ہم نے کنکلوڈ کیا۔ جب اے نے بی کے خلاف سوٹ داخل کر دیا تو بی نے کہا کہ جناب یہ زمین جو ہے یہ پوزیشن مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ پوزیشن مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے جبکہ اس نے مجھے سیل کر دی، اور جب اس نے مجھے سیل کر دی اور سیل ڈیڈ کے بیسس پہ میں نے کسی تیسرے بندے کو سیل کر دی، ابھی یہ میرے پاس بھی نہیں ہے، پوزیشن میری بھی نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیسے دے دوں؟ ابھی وہ جو پوائنٹ تھا کورٹ نے اس کو نہیں دیکھا، تو کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی آیا سی جو ہے وہ اس کے اندر پارٹی نہیں ہے، اس کو پارٹی بنایا جائے، ایز اے نیسیسری پارٹی بنایا جائے، اس سے پوچھا جائے
भाई आपने वाकई इसके अंदर खरीदी है जमीन या नहीं। क्या कोर्ट ने बी के वर्शन को, उसकी स्टेटमेंट को इप्सो फैक्टो बिलीव किया, और उसकी जो यानी सी वाला जो एस्पेक्ट है कि भाई वो सब्सिक्वेंट परचेजर है, कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया। अच्छा, अभी ओनरशिप उसने कहा ए ने कि भाई बी के पास है, बी ने कहा ओनरशिप सी के पास है, पोजीशन भी सी के पास है, क्या इस सूरत में सूट मेंटेनेबल है? तो ये क्वेश्चन है जजमेंट का, और ये क्वेश्चन है इम्तिहान का, एग्जामिनेशन का। अच्छा, अभी क्या होता है कि मैं थोड़ा आपको जजमेंट के सिलसिले में एक लाइट ओवरव्यू देता हूं जिसे आप समझें। जो एग्जामिनेशन के अंदर जजमेंट का क्वेश्चन आता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी यूं होता है कि भाई उसके अंदर कहानी हमें खुद बनानी होती है और स्पेकुलेशन पे मामला चला जाता है। तो इसके अंदर ये तो कहीं भी नहीं है कि भाई ये जो बी है और सी है वो सी पार्टी नहीं बना। अगर सी पार्टी बनता और जज उसको सुनता तो क्या होता, ये तो उसके अंदर तो नहीं आया। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर हो रही है कि उसका जो केस है वो डिसमिस हो गया। जब उसका सूट डिसमिस हो गया तो प्लेंटिफ के ए के वकील ने अपील डाली, और अपील के अंदर उसने ये ग्राउंड लिया कि डिसमिसल का जो ऑर्डर है वो गलत है, और उसके अंदर कुछ एडवांस इश्यूज थे, मजीद इश्यूज थे, जिसके अंदर कोर्ट ने ये नहीं देखा कि पोजीशन जो है, जैसे ए ने कहा कि बी के पास है, बी ने कहा कि सी के पास है, कोर्ट ने उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया। कोर्ट ने उस एस्पेक्ट पे इश्यू फ्रेम नहीं किया। कोर्ट ने सी को एज अ पार्टी इंप्लीड नहीं किया। तो ये हिपेजर्ड वेमी कोर्ट की जजमेंट है, लिहाजा इसको सेट असाइड किया जाए। तो ये अपील है। तो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम ए लीगल हैंडबुक पार्ट 2 पेज नंबर 52। ये रेफरेंस है मेरे लीगल हैंडबुक से, ये जजमेंट का क्वेश्चन है और इसके अंदर मैंने अपने लीगल हैंडबुक पार्ट 2 पेज नंबर 52 पे इसको सॉल्व किया है। वो जजमेंट पढ़ें, तो आप वो जजमेंट पढ़ेंगे तो वो जजमेंट तो मैंने लिखी है अपीलेट साइड पे, और ओरिजिनल साइड की जजमेंट आपके सामने है नहीं। तो ये आपको इंटरेस्टिंग 52 पेज नंबर पे मेरी जजमेंट तब लगेगी जब ओरिजिनल साइड पे मैं आपको उस जज की जजमेंट लिख कर दूं जिसने सूट डिसमिस किया। जब उसने सूट डिसमिस किया तो फिर आप उसको अपील उसके खिलाफ करेंगे, और अपील जो होगी तो वो उसके अंदर जो ये सारा एस्पेक्ट है वो कोर्ट कंसीडर करेगी जब आपके पास प्रैक्टिकल जजमेंट होगी। क्यों कि आप इस वक्त जब ये जजमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ओरिजिनल कोर्ट भी है, और जब अपीलेट कोर्ट के अंदर ओरिजिनल कोर्ट की जजमेंट या मेंटेन कर रहे हैं या सेट असाइड कर रहे हैं तो आप अपीलेट कोर्ट भी हैं, क्योंकि ये जजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। और जजमेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं, इम्तिहान के जो जजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो जरा टिपिकल होते हैं। तो मैं आपको उसके टेक्निक्स क्या हैं वो भी समझाऊंगा, जैसे आपका जजमेंट का स्टफ जो है वो स्ट्रांग हो, आपको पता चले कि जजमेंट कैसे लिखा जाता है। लेकिन जजमेंट तो फाइनल में आता है, जजमेंट कम्स इन द लास्ट। व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स? एट द वेरी आउटसेट यू हैव टू ड्राफ्ट द प्लेट, देन रिटन स्टेटमेंट and issues. After framing of the issues, evidence is to be laid. Both side evidence will be conducted before the court. Final arguments will be heard. Then judgment will be delivered. This is the recourse as per law. तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली हमारी जो लेवल है, लीगल एक्यूमेन है, जिसके अंदर ग्रोथ होगी वो तो तब होगी जब हम पहले प्लेन ड्राफ्ट करें। अच्छा, हम प्लेन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम उसकी तरफ आते हैं। इन द फर्स्ट फेज वी विल राइट प्लेंट। अभी हम प्लेंट की तरफ आ रहे हैं। अब प्लेंट जब लिखेंगे तो सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्लेंट जो लिखनी है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द जजमेंट क्वेश्चन रेज्ड इन एग्जामिनेशन। अभी चूंकि वो तो अपीलेट साइड पे आ गया,
अभी हमने क्वेश्चन को सामने देखा, अपीलेट साइड की जजमेंट तो क्या भी हो वो तो सब्सिक्वेंटली हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अपीलेट साइड पे ये केस पहुंचा कैसे, उसने प्रोसेस हुआ ना भाई। पहले आप प्लेंट दाखिल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट आती है, उसके अंदर फिर एविडेंस चलती है, फिर जजमेंट होती है, जजमेंट फॉर और अगेंस्ट होती है, उसको हम 96 में चैलेंज करते हैं, और चैलेंज के बाद वो कोर्ट डिसाइड करती है, उसको हम चैलेंज भी करते हैं। तो उसके अंदर वायरस जो है यानी उसका इलीगलिटीज का हम डिटेक्ट करते हैं, जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसको हम अपीलेट कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं, सब प्रोसेस, ठीक है ना। Now I am drafting a plaint. My plaint will be found on the speculative facts formed by me from my own imagination. मैंने बनाया ना, स्पेक्यूलेटिव फैक्ट्स है ना, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स तो है नहीं सामने, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने जजमेंट को क्वेश्चन को सामने रखा और उसके अंदर मैं बॉटम लाइन पे पहुंच गया। मैंने ये देखा ये जो सूट ए और बी के दरमियान में है और उसके अंदर एक ऐसा डिक्लेरेशन बंदा ले रहा है जिसकी उसके पास पोजीशन नहीं है। सपोज कीजिए अगर उसको कोर्ट ने उसका सूट डिक्री भी कर दिया तो उसको पोजीशन कैसे मिलेगा जब उसके पास पोजीशन नहीं है। तो उसका केस फॉर मियर डिक्लेरेशन वो इंटरटेनेबल है या नहीं है, ये तो पहले हमने स्पेक्युलेटिव यानी उसका फिनोमेना के अंदर ये चीजें सोची, और सोचने के बाद एक प्लाट है जो हमने अपने जहन में रखा और उसको प्रोजेक्ट किया, और आगे हम उसको देखेंगे कि उसको तरतीब हम कैसे दें, उसके जो कंटेंट्स हैं हम कैसे बनाएं, उसको लॉ के अंदर हम कैसे सेटअप करें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ है जो प्लेंट्स को सपोर्ट करती हैं वो हम किस तरह से करें। तो ये सारा जो भी लेक्चर या जो भी मेरी एक्सरसाइज है वो लॉ के अंदर है, प्रोविजंस के अंदर है, रूल्स के अंदर है, उससे आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। However, legal implication as to how a comprehensive plan is drafted will also be shared and discussed with you to make you skilled in the art of pleading. वो भी हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ प्लीडिंग क्या होता है, किस तरह से आप उसके अंदर स्किल्ड होंगे और उसके रूल्स क्या हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज आपके साथ रूल्स शेयर कर रहे हैं और उसके साथ जो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Now the plaint is drafted in consonance with law. You concentrate. अभी आप कंसंट्रेट करें, अभी प्लेंट आ रहा है। फर्स्ट फेस प्लेंट आ गया, यह है प्लेंट, ठीक है। प्लेंट तो आ गया, लेकिन अभी आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये प्लेंट कौन से प्रोविजन में बना और इस प्लेंट का जो रेफरेंस है वो किस लॉ से है। अगर सीपीसी से है तो सीपीसी के दो पोर्शंस हैं, एक सेक्शन का पोर्शन, एक रूल्स का पोर्शन। क्या प्लेंट सेक्शन में आती है या रूल्स में आती है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो रूल्स के अंदर लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स के अंदर प्लीडिंग्स कैसे बनती है, और फर्स्ट प्लीडिंग जो है वो प्लेंट है। यहां लिखा हुआ है सेक्शन 26 रेड विथ ऑर्डर 4 रूल 1 एंड 2 एंड ऑर्डर 7, ठीक है ना। अभी सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है, अगर आपके पास बुक होगी उसके अंदर आप लिखेंगे, देखेंगे उसके अंदर लिखा होगा कि एवरी सूट shall be filed by presentation of a plaint. Every plaint shall be filed in a suit. Every suit मीन्स उसके अंदर जो प्लेंट है वो सूट के अंदर आती है, क्योंकि प्लीडिंग जो है प्लेंट वो फर्स्ट प्लीडिंग है जो सूट के अंदर आती है। और ऑर्डर 4 रूल 1 के अंदर भी यही आता है, एवरी प्लेंट shall be instituted by presentation of a plaint। तो ये ऑर्डर 4 रूल 1 के अंदर आ गया। और रूल 1 के अंदर क्या है, रूल 1 के अंदर ये 2 के अंदर ये है कि प्लेंट
جو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں that is outcome of plaint under order 6 and under order 7. And what is provided under order 6? Under order 6 میں آتا ہے pleading اور order 7 کے اندر آتا ہے plaint. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ٹائٹل دیا ان دی کورٹ آف سینئر سول جج ملیر. ہم نے ایک اسپیکولیٹر ایک دے دیا کہ ملیر کی کورٹ کے اندر ہم ایک کیس داخل کر رہے ہیں. ہم نے جو لکھا ان دا کورٹ آف سینئر سول جج ملیر, اس پہ بھی لا ہے. وہ کون سا لا ہے؟ یہ آرڈر 701A, دا نیم آف دا کورٹ ان وچ دا سوٹ از براٹ. تو ہم ایسے یہ ہم نے نہیں لکھا ان دا کورٹ آف سینئر سول جج ملیر, وہ لا کے تحت لکھا. اس کا لا کون سا ہے؟ آرڈر 701A, دا نیم آف دا کورٹ ان وچ دا سوٹ از براٹ. ٹھیک ہے. سوٹ نمبر ڈیش آف 2020 اے سن آف ڈی مسلم ایڈلٹ زمیندار بائی پروفیشن ریزیڈنٹ آف ہاؤس نمبر A/2 TT محلہ نیو چوک ملیر ہالٹ کراچی پلنٹر. یہاں ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اے اس بندے کا نام ہے, یہ ڈی کا بیٹا ہے اور یہ مسلم ہے اور ایڈلٹ ہے اور بائی پروفیشن زمیندار ہے. زمیندار بائی پروفیشن ہے اور اس کی رہائش اس ایڈریس پہ ہے اور یہ ایڈریس ملیر ہالٹ میں آتی ہے اور ملیر ہالٹ کراچی میں آتا ہے اور ملیر ہالٹ کراچی کی وجہ سے ہم نے اس کو سینئر سول جج ملیر کے پاس داخل کر دیا اور یہ پلینٹف ہے. ابھی آپ مجھ کو کہیں گے کہ ہمیں یہ سارا لکھنے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے اے سن آف ڈی ریزیڈنٹ آف ہاؤس نمبر A/2 TT مولا نیو چوک ملیر ہال. یہ ایڈلٹ مسلم زمیندار, اس لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کوشچن کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کا کوشچن صحیح ہے. لیکن لا دیکھیے, آرڈر 1 رول 1 میں آتا ہے who may be joined as plaintiffs. پلینٹف کون جوائن ہو سکتا ہے؟ تو پلینٹف تو وہ جوائن ہو سکتا ہے جس کے پاس کاز آف ایکشن ہو. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کاز آف ایکشن اس کے پاس کیسے ہوتا ہے. اینڈ ہی از اے نیسسری پارٹ ان دا سوٹ. ٹھیک ہے. آرڈر 701B کہتا ہے دا نیم ڈسکرپشن اینڈ پلیس آف ریزیڈنس آف دی پلینٹفس. آ گیا نا, دا نیم اے سن آف ڈی مسلم ایڈلٹ زمیندار, یہ ڈسکرپشن میں آ گیا. آپ ڈسکرائب تو کریں ہے کیا, پروفیشن اس کا کیا ہے, کام کیا کرتا ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, کون ہے اور کہاں کس جگہ پہ رہتا ہے, یہ رولز میں ہے. آرڈر 701B ہم نے اس کو ایسے نہیں لکھا اے سن آف ڈی مسلم ایڈلٹ زمیندار, اپنی طرف سے نہیں لکھا, رولز کی وجہ سے لکھا کہ رولز کے اندر یہ آتا ہے آپ اس کی کمپلیٹ ایڈریس دیں, ڈسکرپشن, وہ کون ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کا آکیوپیشن کیا ہے, اس کا پروفیشن کیا ہے, وہ ایڈلٹ ہے, میجر ہے, ساؤنڈ مائنڈ ہے, کیا ہے, آپ سارا اس کو لکھیں. ورسس ابھی یہ جو پلینٹف اے سن آف ڈی ہے کس کے خلاف کیس داخل کر رہا ہے؟ بی سن آف ای مسلم ایڈلٹ بزنس مین ہاؤس نمبر B/6 TT مولا نیو چوک ملیر ہالٹ کراچی ڈیفینڈنٹ. وہی ہم نے اس کی ڈسکرپشن دے دی جیسے پلینٹف کی دے دی کہ بھائی یہ مسلم ہے, بھائی یہ ایڈلٹ ہے, کاروباری حساب سے بزنس مین ہے اور اس کی رہائش یہاں ہے. ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل میں ایڈریس دی, وہ لا کی ریکوائرمنٹ تھی. وہ کون سے پروویژن میں, ذرا نیچے دیکھیے. آرڈر 1 رول 3 میں ایک who may be joined as defendants. تو یہ تو آ گیا کہ بھائی جو جس کے خلاف ہمارا کاز آف ایکشن ہوگا, جو ہمارا رائیول ہوگا, جو ہمارا اپوننٹ ہوگا, جس نے ہمیں تکلیف دی ہوگی, جس نے ہمیں تھریٹ کیا ہوگا, یا whosoever has invaded our right, تو ہم اس کو ڈیفینڈنٹ سائڈ کریں گے. ابھی ذرا دیکھیے کہ اس بندے کو ہم نے اس کی پوری ڈسکرپشن کون سے پروویژن کے اندر لکھی. آرڈر 7 رول 1C دا نیم description and place of residence of the defendants so far as they can be ascertained. بھائی اس کو پوری ایڈریس تو دیں, ہم اس کو پوسٹل ایڈریس بھیجیں, اس کو سمن بھیجیں, کوئی نوٹس بھیجیں, اس کو کال کریں, اس کو اسرٹین کریں. ایسا تو نہیں کہ ایڈریس آپ کی کنفیوز ہو,
इनकम्प्लीट हो, एम्बिग्यूअस हो, फिर हम उसको सर्टेन कैसे करेंगे? तो लॉ ने कहा कि ऐसे कंप्लीट उसकी डेटा और डिस्क्रिप्शन दें जैसे हम उसको असर्टेन कर सकें। ये लॉ है। मैं अपनी तरफ से आज कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको पूरा लॉ सामने रखूंगा कि लॉ क्या कहता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं लॉ को आपके सामने ट्रांसलेट करके पेश कर रहा हूं। अभी आपकी एफिशिएंसी, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। अभी सूट फॉर डिक्लेरेशन, टाइटल क्या है? सूट फॉर डिक्लेरेशन। ये बंदा डिक्लेरेशन का सूट दाखिल कर रहा है। हमने इसको इसके अंदर क्यों टाइटल नहीं दिया? डिक्लेरेशन भी कर सकते थे, परमानेंट इंजंक्शन भी कर सकते थे, पोजीशन भी दे सकते थे, क्यों? लेकिन हमारा क्वेश्चन वो है कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है वो जब ऊपर आई उस ट्रायल जज के पास, तो सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लेरेशन था, और जो उसने डिक्लेरेशन का प्रेयर नहीं माना और कहा कि ये सूट नॉट मेंटेनेबल है, तो हम उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। तो हमने उसको पढ़ा, समझा, और अभी डिक्लेरेशन का हमने सूट बनाया जो जजमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया इसके अंदर हम फैक्ट्स देंगे, लेकिन इमेजिनरी फैक्ट्स देंगे, लेकिन वो इमेजिनरी फैक्ट्स हमारे होंगे जो उसकी जो स्टोरी है, जो अपील के अंदर जो ग्राउंड्स है, ये उसके साथ मैच करेगी। ठीक है, ये सूट फॉर डिक्लेरेशन हमने कौन से प्रोविजन में दाखिल किया? ये किया सेक्शन 42 स्पेशल इफेक्ट। वो क्या कहता है? डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। तो ये 42 के अंदर हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया। वो कोर्ट की डिस्क्रिएशन शो करता है कि भाई डिस्क्रिएशन शो करे कि भाई पर्टिकुलर पर्सन को वाकई वो स्टेटस या राइट है उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने सूट दाखिल किया है। सही है ना? तो ये जो सूट फॉर डिक्लेरेशन है, दैट इज आउटकम ऑफ सम लीगल प्रोविजन, और वो दैट प्रोविजन सेक्शन 42 ऑफ स्पेशल। अभी द प्लेंटिफ humbly submits as under section 26 read with order 4 rule 1, every suit is instituted by presentation of a plaint आगे एक in the manner as provided in the rules of the court। ये क्या कहता है? सेक्शन 26। रूल्स कौन से हैं? रूल्स है ऑर्डर 4 रूल 1। तो हमने जो सूट दाखिल किया है उसका हमने सेक्शन असली आपको बता दिया, और जिन रूल्स के तहत दाखिल की जाती है वो भी मैंने आपको बताया। वो रूल है 4 और 1। अगर आप दोनों प्रोविजन को देखेंगे, सेक्शन 26 को देखेंगे, ऑर्डर 4 रूल 1 को देखेंगे, कि दोनों की जो लैंग्वेज है वो आइडेंटिकल है। लेकिन चूंकि सब्सटेंशियल लॉ जो सेक्शन है उसने एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया, और प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, तो हमारा प्रोसीजर है ऑर्डर 4 रूल 1 में। लेकिन ऑर्डर 4 रूल 2 भी कहता है कि भाई ये जो प्लेंट आप बनाए तो उसका जो प्रोसीजर है आप ले लें ऑर्डर 6 और 7 से। तो ऑर्डर 6 क्या कहता है? प्लीडिंग। और ऑर्डर 7 क्या कहता है? प्लेंट। इसका मकसद ये है कि ये सारे प्रोविजंस को हम किलअप करेंगे और फिर प्लेंट बनाएंगे, तो ये हमारी कंप्रिहेंसिव प्लेंट होगी। लेकिन ये तो जनरल प्रोविजन मैंने आपको बताए, ऑर्डर्स के रूल्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता जाता हूं। नंबर 1, द प्लेंटिफ, या चाहिए इमेजिनरी है, ये मैंने स्पेक्यूलेशन से अपनी तरफ से एक कहानी, एक स्टोरी या फैक्ट्स प्रोजेक्ट किए हैं कि जिस तरह से हमारी प्लेंट बने। लेकिन इस यानी स्टोरी का, इन फैक्ट्स का नेक्सस जजमेंट के क्वेश्चन से, आउट ऑफ जजमेंट नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ इसको मैच करके उसकी लाइन और लेंथ में चलेंगे और बियॉन्ड दी बाउंड्रीज हम नहीं जाएंगे। द प्लेंटिफ इज ओनर ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड bearing survey numbers 1/2, 1/3 and 1/4, admiring 10 acres in Deh and Taposeri, Telka Malir, by way of inheritance. Said land hereinafter would be referred to as suit land, and description whereof will be mentioned in an annex schedule. प्रॉपर्टी जो भी होती है, मूल प्रॉपर्टी, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। भाई ये प्रॉपर्टी है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? आपकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑफिस है, ये मेरी ऑफिस जो है वल्फातमा चैम्बर्स के अंदर है। उसके राइट में क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, उसकी फ्रंट में क्या है, उसकी बैक में क्या है।
وہ سارا ہمیں ڈسکرائب کرنا پڑے گا جب ہم نے پلان داخل کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم آفس کا اپنا نمبر دیں اور اس کی باؤنڈریز کو ڈسکرائب نہ کریں تو پھر ہمارا سوٹ جو ہے وہ ہٹ ہوگا، کیونکہ یہ بھی لا کی ریکوائرمنٹ ہے. کون سے لا کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ذرا نیچے دیکھیے. آرڈر 7 رول 3 اس کی ریکوائرمنٹ ہے. آرڈر 7 رول 3 کی وہ کیا کہتا ہے؟ ڈسکرپشن آف دی اموویبل پراپرٹی از فرنشڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ. اور یہ آپ بھلی آخر میں شیڈول دیں اور شیڈول کے اندر اس کی باؤنڈریز لکھیں. ان نارتھ اسٹریٹ، ان ساؤتھ سروے نمبر آف سو اینڈ سو، آر روڈ آر اینی پیس. تو یہ آپ کو لکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کو کون سے باؤنڈس یا باؤنڈریز کے اندر ڈیمارکیشن ہے یا پلین ایک سامنے پلاٹ ہے، کس طرح سے وہ اس کی لوکیشن ہے. آپ اس لوکیشن کو لکھیں گے جس کی یعنی ریکوائرمنٹ ہے آرڈر 73 سی پی سی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں آپ کو بتاؤں گا، یہ سارا رولس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ رولس آپ ایسے نہیں پڑھتے. جب پریکٹیکل ہوگا تو آپ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو ایک پریکٹیکل میں پلانٹ بتا رہا ہوں اور اس پریکٹیکل پلانٹ کو آپ رولس کے اندر پڑھیں گے. آگے چلیں. نمبر 2 that the suit land was leased by the plaintiff to the defendant for 5 years commencing from 1st March 2015 to 28 فروری 2020 at the rate of rupees 1 lakh per year through lease agreement dated 1st March 2015. The defendant paid 5 years rent together at rupees 5 lakh while such a receipt dated 1st March 2015. Copies of agreement and payment receipts are annexed as mark P1 and P2. ابھی ذرا دیکھیے، یہ پلینٹف ہے، یہ ایک زمین کا اونر ہے اور اس زمین کی جو میئرمنٹ ایڈمیئرنگ جو ہے وہ ہے 10 ایکڑ اور اس کے سروے نمبر ہے 1/2 1/3 اور 1/4. یہ ملیر کے دہسیری کے اندر اس کی پراپرٹی ہے. جو دوسری پیرا میں اس نے کہا کہ میں نے یہ زمین جو ہے وہ بی کو، یہ جو دوسرا بندہ ہے ڈیفینڈنٹ ہے، اس کو میں نے لیز پہ دی 5 سال کے لیے، اور لیز کا پیریڈ جو ہے وہ 1 مارچ سے سٹارٹ ہوتا تھا 28 فروری 1 مارچ 2015 سے لے کر 28 فروری 2020 تک اس کا 5 سال کا ڈیوریشن یا ٹائم تھا لیز کا. اور اس لیز کی جو کاسٹ تھی 1 لاکھ پر ایئر تھی، وہ جو لمسم میں 5 لاکھ بنتی ہیں اور 5 لاکھ جو ہے وہ اس نے ایک ساتھ دے دیے. بھائی ٹھیک ہے 5 سال کی رقم میں آپ کو ایک ساتھ دیتا ہوں. یہ ایک کہانی اسٹوری ہے، مزیدار ہے، یو ول انجوائے ریئلی. اور اس کے اندر یہ آیا کہ بھائی ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین لیز پہ دی اور لیز کی جو پیمنٹ ہے یعنی 5 لاکھ ایک ساتھ اس نے اس کو پے کر دی، اور اس کی اس کے پاس ریسپٹ ہے جو اس نے ایگریمنٹ اور ریسپٹ اس کے ساتھ لگا دی اپنی پلینٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح ہے. یہ پیرا ہم نے کیوں لکھی؟ یہ ہم نے لکھی کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہمیں لیڈنگ آن کاز آف ایکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم ایسے فیکٹس پروجیکٹ کرتے جائیں گے پلانٹ کے اندر جس سے ہمارا کاز آف ایکشن گریجول آہستہ آہستہ بنتا جائے. ہم ایسی کوئی بھی اسٹوری، ایسی کوئی بھی اس کے پیچھے سینریو یا فیکٹس وہ انکارپوریٹ نہیں کریں گے جن کا نیکسس کاز آف ایکشن سے نہ ملے، کیونکہ کاز آف ایکشن ہمارا ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے. اس فاؤنڈیشن کے تحت کیونکہ ہمارے سول سوٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ کاز آف ایکشن کی طرف ہے. ہمیں کاز آف ایکشن مینس یہ سوٹ داخل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ہمارے ساتھ کیا ہائی ہینڈیڈنس ہوا، ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے ہم یہ سوٹ داخل کر رہے ہیں، اس کا نام ہے کاز آف ایکشن. آگے چلیں. Date after completion of lease period dated February 28, 2020, the plaintiff demanded from the defendant the possession of suit land back when the defendant avoided on one or the other pretext. As such, the plaintiff was constrained to serve the defendant with a legal notice dated 2nd May 2020, but to no avail. اس نے جواب ہی نہیں دیا. Copy of legal notice annexed as mark P. ابھی دیکھیے یہ پلینٹف کہہ رہا ہے کہ بھئی 5 سال کی میں نے اس کو لیز دی اور 5 سال کی لیز پوری ہو گئی 28 فروری کو. 28 فروری کو میں نے کہا بھائی پوزیشن دے دو، تو اس نے پوزیشن ہمیں نہیں دی اور اس نے اوائڈ کر دیا، اور میں نے اس کو نوٹس بھیجا بھائی آپ پوزیشن مجھے دے دیں نہیں تو میں آپ کو خلاف کیس داخل کروں گا. اور یہ لیگل اس نے
2 मई 2020 को, मीन्स उसकी टाइम टेन्योर के 2 दिन खत्म होने के बाद उसको किया। जब उसने देखा कि मुझे पोजीशन नहीं दे रहा, उसने वकील के थ्रू उसको नोटिस दे दिया, जिसका नाम है लीगल नोटिस। यहां तक तो सही है, कहानी भी अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं, फैक्ट्स टेकिंग टुवर्ड्स काज ऑफ एक्शन। ये भी हमें काज ऑफ एक्शन की तरफ लेके जा रहा है, ये भी काज ऑफ एक्शन की तरफ, ये भी काज ऑफ एक्शन की तरफ। भाई हम आखिर हमें केस की जरूरत क्यों पेश आती है, क्यों काज ऑफ एक्शन विल अल्टीमेटली लीड अस इन फाइलिंग ऑफ द सूट। क्यों काज ऑफ एक्शन तो कोर्ट के अंदर हुआ, भाई हमें सूट दाखिल करने की जरूरत क्यों पेश आई, और वो है अंडर काज ऑफ एक्शन, एंड बाय दैट काज ऑफ एक्शन वी आर फाइलिंग सूट। ठीक है, नंबर 4, दैट दी काज ऑफ एक्शन। यहाँ हम काज ऑफ एक्शन पे आ गए डायरेक्ट, यहाँ हम काज ऑफ एक्शन पे डायरेक्ट आ गए। तो भाई हमारी जमीन थी, हमें उसने नहीं दी, और हमने उसको लीज पे दी थी, लीज का पीरियड ये था, और उसने हमें 5 लाख दिए, उसकी रिसिप्ट ये है। जब टेन्योर खत्म हुआ, हमने उसे डिमांड किया, उसने अवॉइड किया, हमने उसको नोटिस दिया, नोटिस भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है ना, अभी हमारे पास क्या अल्टरनेट है, तो हम केस के अंदर आ रहे हैं और हमें काज ऑफ एक्शन एग्री हो रहा है, तो ये पेरा काज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। तो ये एक सिंपल फिनोमेना है प्लेंट बनाने का। आप जरा देखना, इतना सिंपल आप सोच नहीं सकते। उसके अंदर आपकी सिविल के अंदर एक प्लेंट बन रही है, और कंप्रिहेंसिव प्लेंट एक ऐसी जैसे कोई स्टोरी टाइप हो, स्टोरी टाइप की कोई कहानी हो, उसके अंदर हम बना रहे हैं। That the cause of action arose to the plaintiff to file the instant suit when the defendant failed to restore the possession of suit land on the agreed date, and lastly, when the defendant did not respond the legal notice. The cause of action thus is continuing one with every passing day till filing of the instant suit. उसने कहा काज ऑफ एक्शन को उसने जस्टिफाई किया, तो भाई उस वक्त हमें काज ऑफ एक्शन सूट दाखिल करने की जरूरत हुई जब उसने हमें पोजीशन रेस्टोर नहीं किया। फिर हमें काज ऑफ एक्शन उस वक्त हुआ जब हमने इसको लीगल नोटिस दिया, और उसने हमारे लीगल नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमारे पास अभी तो कोई चैनल तो है नहीं, तो हमें काज ऑफ एक्शन अभी हर दिन पे हो रहा है। तो लिहाजा ये काज ऑफ एक्शन हमारा तब तक स्टॉप नहीं करेगा जब तक हम कोई कोर्ट से रेमेडी थ्रू सिविल सूट की नहीं लेंगे। तो यहाँ काज ऑफ एक्शन को हमने कंपाइल कर दिया अंडर पेरा नंबर 4, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हमने पेरा नंबर 2 और 3 वो ऐसी यानी सक्सेसिवली यानी स्ट्रांग प्लीज दे दी जिससे हमारा काज ऑफ एक्शन नीचे अंडर पेरा नंबर 4 में अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो सके। ये कैसे हुआ, काज ऑफ एक्शन कहाँ है, कौन से लॉ के अंदर है? ऑर्डर 7(1)(e), द फेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, एंड वेयर इट इज पोस्टुलेटेड, ऑर्डर 7(1)(e। तो ये भी कानून के अंदर था, रूल्स के अंदर था, और रूल्स के लाइट में हमने काज ऑफ एक्शन की जो पैराग्राफ है उसको प्रोजेक्ट किया। आगे चले 5वें नंबर पे, जब काज ऑफ एक्शन हुआ तो हम सूट दाखिल करें, तो सूट को हमने कोर्ट फी तो पे करेंगे, क्योंकि सूट के अंदर तो हम कोर्ट फी देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू वैल्यू ऑफ द सूट, that the requisite court fee of rupees 13,275 upon value of suit at rupees 5 lakh is herewith paid। हमने कहा कि इसकी वैल्यूएशन जो थी वो 5 साल की लमसम में 5 लाख थी, और 5 लाख के वो हमें डिनाई कर रहा है, हमें पोजीशन नहीं दे रहा, पता नहीं उसके अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं, लेकिन हम ये सूट दाखिल करें डिक्लेरेशन का, तो भाई हम इस प्रॉपर्टी के मालिक में डिक्लेयर किया जाए, और हम उस डिक्लेरेशन की वैल्यू एज पर लीज मनी 5 लाख की कर रहे हैं, और 5 लाख के अंदर अगर आप देखेंगे 2.5 जो उसकी कोर्ट फी होती है, और जो उसका चार्ट होता है, टेबुलेशन होती है कोर्ट फी की, उसके अंदर 5 लाख पे जो कोर्ट फी चार्जेबल है वो है 13,275 रुपया। ये हमने काउंट करके इसको 13,275 लगा लिया। अपॉन वैल्यू ऑफ द सूट एट ₹5 लाख इज हियर विथ पेड, एंड फॉर द काउंट ऑफ कोर्ट्स जुरिसडिक्शन the value of suit under Court Fee Act and Suits Valuation Act being same in amount is herewith paid upon the sole relief of declaration। देखिए यहाँ तो वो चीज नहीं आई, लेकिन आगे आएंगी कि हम किसी भी सूट को 2 काउंट्स पे वैल्यू करते हैं। पहला काउंट जो है
وہ ہے کہ بھائی ہم کوर्ट فی اس سوٹ پہ کتنی پے کریں. دوسرا کاؤنٹ وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سوٹ کون سی کورٹ میں داخل کریں. اگر ہمارے سوٹ کی ویلیویشن 50,000 سے کم ہوگی تو ہم کسی سول جج کے پاس چلے جائیں گے. اگر 50,000 سے اوپر چلی گئی اور 1.5 کروڑ تک ہوئی تو ہم یہ سینئر سول جج کے پاس جائیں گے ان کیس آف کراچی. اور اگر آؤٹ آف کراچی جیسے انٹیریئر سندھ ہے اس کے اندر سینئر سول جج کی جو جورسڈکشن ہے وہ انلمیٹیڈ ہے، کروڑس آف روپیز ہے. کراچی میں سینئر سول جج کی جورسڈکشن 1.5 کروڑ کی ہے. دس اے پریکٹیکل ڈسٹنکشن. تو ہم نے یہ جو کیس ہے جو سوٹس ویلیوشن ایکٹ کے تحت اس کورٹ کے پاس سوٹ داخل کریں گے جس کو جورسڈکشن مانیٹری جورسڈکشن ہوگی. اور مانیٹری جورسڈکشن ہوتی ہے ویلیویشن پہ، اور ویلیویشن کی جورسڈکشن کہلاتی ہے پیکیونری جورسڈکشن. اور پیکیونری جورسڈکشن سول جج کے پاس نہیں ہے، سینئر سول جج کے پاس ہے. لہذا اسی لیے ہم سینئر سول جج ملیر کے پاس گئے اور اس کے پاس یہ سوٹ داخل کر دیا. اور سوٹ کو ہم نے 2 کاؤنٹس پہ ویلیو کیا. ایک پہ ہم نے کورٹ فی دے دی اور دوسرے پہ ہم نے کہا کہ سینئر سول جج کے پاس چلے گا کیونکہ سینئر سول جج کے پاس 50,000 سے اوپر کی ویلیوشن کی جورسڈکشن ہے اور ہمارے سوٹ کی ویلیوشن 5 لاکھ ہے اور اس کے اندر ہم نے کورٹ فی 13,275 پے کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایزی وے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں ایک پلینٹ بنانے کے لیے کتنے لاز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کنسالیڈیٹ کرتے جاتے ہیں. یہ کہاں پروپوزیشن آئی؟ یہ آرڈر 7(1)(f) کے اندر ہے. دا فیکٹس شوئنگ دیٹ دا کورٹ ہیز جورسڈکشن. اچھا آپ نے یہ ضرور دیکھا کہ جو بھی پیرا ہم نے یہاں سیٹ کیے اس کے نیچے ریلیونٹ لا ہم نے دیا ہے کہ کون سے لا کے اندر ہم نے یہ پیرا سیٹ کی. ابھی چھٹا پیرا ہے that the parties reside and suit property situated within PS Malir which comes within territorial jurisdiction of this court. کورٹ کو 2 کاؤنٹس کی جورسڈکشن ہوتی ہے، ایک ٹیریٹوریل ہوتی ہے اور ایک پیکیونری ہوتی ہے. ٹیریٹوریل کا مقصد کیا ہے؟ کراچی کے اندر 4 ڈسٹرکٹ ہیں، ساؤتھ ہے، ایسٹ ہے، ویسٹ ہے اور سینٹرل ہے. تو سینٹرل کا جو کیس ہے وہ ہم ساؤتھ میں داخل نہیں کریں گے، سینٹرل کا تو سینٹرل ڈسٹرکٹ میں داخل کریں گے. لیکن سینٹرل کے اندر بھی 15 ججز بیٹھے ہوئے ہیں سول ججز اور 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں سینئر سول ججز. ابھی اتنے ججز کے پاس ہم دیکھیں گے کہ بھائی سینٹرل کی یا ایسٹ کی وہ پرٹیکولر جورسڈکشن کس جج کو اسائنڈ ہے. پھر ہم دیکھیں گے، وہاں جائیں گے، معلوم کریں گے، پھر اس پرٹیکولر جورسڈکشن جس جج کو اسائنڈ ہوگی ہم اس کے پاس کیس داخل کریں گے. اس کا نام ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن. مینس ٹیریٹری وائز، بھائی علاقے وائز، بھائی کس علاقے کی جورسڈکشن کس یعنی سینئر سول جج کے پاس ہے یا سول جج کے پاس ہے. کیونکہ سول کے کام تو دونوں کرتے ہیں، سول جج اور سینئر سول جج. لیکن چونکہ پیکیونری جورسڈکشن کا ایک فرق آتا ہے مانیٹری پوائنٹ آف ویو سے کہ 50,000 سے نیچے سول جج کی جورسڈکشن ہے اور 50,000 سے اوپر ویلیوشن کے سوٹس کی جورسڈکشن پھر سینئر سول جج کے پاس چلی جاتی ہے. تو کورٹ کو ہم یہ سوٹ کو ہم 2 کاؤنٹس پہ ویلیو کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ایریا کے اندر یہ سوٹ داخل ہوا اور کس جج کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی ویلیوشن کیا ہے. اچھا ابھی آتا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن پیرا نمبر 6 میں that the parties reside and suit property situated within PS Mali which comes within territorial jurisdiction of this court. Hence this honorable court is competent to entertain the suit as a court of jurisdiction. تو یہ کورٹ آف جورسڈکشن ہو گئی سینئر سول جج ملیر کے پاس، جس کے پاس جو ڈسپیوٹ ہے، جہاں پلینٹف رہتا ہے، جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے یا جو سبجیکٹ میٹر ہے ایگریکلچرل لینڈ ہے وہاں سچویٹڈ ہے. تو پھر یہ بھی الگ کوسچن ہے کیونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے 4 سیکشنز ہیں، سیکشن 16 سے لے کر سیکشن 20 تک، 19 سیکشن 16 سے لے کر سیکشن 19 تک، یہ 4 یعنی سیکشنز ہیں جو ہمیں شو کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ویلیویشن ہوتی ہے اپنی ٹیریٹری وائز جو آپ کیس داخل کرتے ہیں وہ کون سے ہیڈس میں کرتے ہیں. آیا جہاں آپ کو کاز آف ایکشن ایگری ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں،
آیا وہاں آپ سوٹ داخل کرتے ہیں جہاں سبجیکٹ میٹر جہاں پراپرٹی جہاں سچویٹ ہے تو وہ ہم وہاں کرتے ہیں. دیکھیے نا یہ ایگریکلچر لینڈ ہے, ایموبل پراپرٹی ہے, اس کا شیڈول ہم نے دے دیا آرڈر 73 کے تحت اور اس کی ڈسکرپشن ہم نے دے دی. تو یہ پراپرٹی ہے اور اس کے لیے ہمیں اس سینئر سٹیزن کے پاس داخل کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ٹیریٹری وائز اس کوڈ کی اس علاقے کی جورسڈکشن اسائنڈ ہے. یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ سیکشن 16 سے لیا. سیکشن 16 کیا کہتا ہے؟ جہاں سبجیکٹ میٹر مینس پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے. ریڈ وتھ آرڈر 7 آئے. آرڈر 7 آئے کیا کہتا ہے؟ سیکشن 16 میں آتا ہے کہ سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر سبجیکٹ میٹر سچویٹ. اور آرڈر 7 رول 1 آئی میں آتا ہے اسٹیٹمنٹ آف دا ویلو آف دا سبجیکٹ میٹر آف دا سوٹ فار دا پرپز آف جورسڈکشن اینڈ کورٹ فی سو فار دا کیس ایڈمٹس. تو اسٹیٹمنٹ آف ویلو آف دی سبجیکٹ میٹر, تو اس کے اندر یہ ویلیویشن پہ ہم نے جو اوپر کا ہے اس کا بھی یہاں سیٹ کر دیا ہے. دا فالوئنگ ریلیف از بینگ ساٹ بائی دا پلینٹف فرام دس کورٹ. ابھی ہم آتے ہیں کنکلوڈنگ پہ. ہم نے لیگل پوائنٹس جو اس کے اندر پیراز ہیں وہ فریم کی. کون سی لیگل پیراز تھی؟ ایک آدھا تھا, دیٹ از اے لیگل پیرا. دوسری لیگل پیرا کون تھی؟ وہ کورٹ فی تھی, دیٹ از آلسو لیگل پیرا. تیسری لیگل پیرا کون ہے؟ وہ ہے پریئر کلاس کی ریلیف کی جو ہم ابھی دے رہے ہیں. دا فالوئنگ ریلیف از بینگ ساٹ بائی دی پلینٹف فرام دس کورٹ. کون سا ہے؟ دا پلینٹف بی ڈکلیئرڈ ایز اونر آف سوٹ لینڈ لائنگ ان پوزیشن آف ڈیفینڈنٹ. اس نے ڈکلیریشن لی کہ بھائی یہ زمین جو ڈیفینڈنٹ کے قبضے میں ہے, یہ زمین جو ہے وہ میری ہے, پلینٹف نے کہا, اور مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں اس زمین کا اونر ہوں. ٹھیک ہے, ایک پریئر تو یہ آیا. دوسرا, اینی ادر ریلیف بی ڈیمڈ فٹ آر اپروپریٹ آئیدر ان الٹریشن آر سبسٹیٹیوشن آف دی کلیمڈ ریلیف. اس کے اندر ہم نے کہا کہ بھائی ایک تو سوٹ از ایکسکلوزیولی کنفائنڈ ود ان ون پریئر کلاس, دیٹ از سوٹ فار ڈکلیریشن. دیر از نو اینی ادر پریئر. So any other relief cannot be sought with regard to possession or permanent injunction. We are supposed to confine our scope for seeking relief from the court to the count of declaration. And declaration ہم نے یہاں لی انڈر پیرا نمبر A کے اندر, اور B کے اندر ہم نے کہا کہ اگر اور کوئی ایکوٹیبل ریلیف بنتا ہے تو ہم وہ بھی پرے کرتے ہیں بفور دس کورٹ ٹو بی گرانٹیڈ ان آور فیور. کاسٹ آف دا سوٹ تھرو آؤٹ, کیونکہ یہ کاسٹ اگر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو میں نے خرچہ کیا, اس نے مجھے فورس کیا, سوٹ داخل کرنے کے لیے مجبور کیا, میں نے وکیل ہائر کیا, میں کاروباری بندہ ہوں, ڈیلی 500,000 روپیہ کماتا ہوں, میں نے دکان ہے میری وہ میں نے بند کی, میں کورٹ میں لٹیگیشن پہ آیا, وہ دہاڑیاں وہ تاریخیں یا وہ ڈیٹس جو میرا کاروبار افیکٹ ہوا تو وہ بھی کاسٹ میں آ جاتا ہے. کورٹ فی اس نے پے کی 13,000 اور کچھ روپے کی, وہ بھی کاسٹ کے اندر آتا ہے. وکیل کو اس نے 20,000 30 یا 50,000 فی دی, وہ بھی کاسٹ کے اندر آتا ہے. کیونکہ یہ سارا جب ہم کاسٹ کے اندر دیتے ہیں, سوٹ ڈکری ہوتا ہے, تو اس وقت کورٹ کا جو سی ایم او ہوتا ہے, سی او سی ہوتا ہے, وہ وکیل کو جس کے فیور میں ڈکری ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں کاسٹ کا سرٹیفکیٹ دیں, کیونکہ وہ کاسٹ ڈکری میں لگتی ہے اور اس کی بھی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو یہ کاسٹ آف دا سوٹ ہم اسی لیے مانگتے ہیں. یہ سارا جو ریلیف ہے وہ کہاں کس جگہ پہ لکھا گیا ہے؟ آرڈر 7(1)G, دا ریلیف وچ دا پلینٹف کلیمز. تو جو ہم ریلیف کلیم کرتے ہیں اس کا پروویژن آرڈر 7(1)G. تو یہ سارے لیگل پروویژنس تھے, ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بنایا, ہم نے اس کو سیٹ کیا. ہم نے پہلے لا پڑھا, لا کے اندر وہ چیزیں تھیں, ہم نے اس لا کو سامنے رکھ کر اس کی پرسپیکٹو میں ہم نے پلانٹ بنا دی, اور دیٹ پلانٹ از پیورلی ایکسکلوزیولی within the ambit of law is contemplated within the body language of Order 7 Rule 1 and different clause from A onward, B, C, D, whatever may be. ابھی آ گیا پلینٹف, ایڈوکیٹ فار پلینٹف. یہ ایڈوکیٹ فار پلینٹف کیوں آیا؟ پلینٹف خود کیوں نہیں آیا؟ ایڈوکیٹ فار پلینٹف کیوں آیا؟
اب کرمنل کیس آپ داخل کرتے ہیں، اکیوز خود کیس اپنے آپ کا جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اکیوز خود چارج کو فیس کر سکتا ہے، اکیوز خود چارج کو ڈینائی کر سکتا ہے۔ کرمنل کیس کے اندر اکیوز خود پروزیکیوشن وٹنس کو کراس کر سکتا ہے، اکیوز خود اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ لیکن سول سوٹ کے اندر یہ جب ہم نے ایڈوکیٹ لکھا تو اس کے نیچے لا دیا آرڈر 3 رول 4، یہاں ہے اپائنٹمنٹ آف دا پلیڈر۔ کیوں کہ سول سوٹ کے اندر بغیر پلیڈر کے سوٹ جو ہے وہ کانٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر کافی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک ایجوکیٹڈ بندہ بھی نہیں فلفل کر سکتا وداؤٹ ہیلپ اینڈ سپورٹ آف دا ایڈوکیٹ۔ ایجوکیٹڈ بندے کو کیا پتا کاز آف ایکشن کیا ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ بندے کو کیا پتا کتنی کورٹ فی دینی ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ بندے کو کیا پتا کہ بھائی سوٹ کو جو ویلیو کرنا پڑتا ہے وہ سوٹس ویلیوشن ایکٹ اور کورٹ فیس ایکٹ کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایجوکیٹڈ بندے کو کیا پتا کہ ہاؤ ریلیف از کوچڈ ان دا پریئر کلاس اینڈ ویئر دی ٹرمینالوجی آف ریلیف از پوسٹولیٹڈ، یہ تو ایجوکیٹڈ بندے کو بھی پتا نہیں ہے، اینڈ اونلی اٹ از نون ایکسکلوزیولی بائی دی ایڈوکیٹ۔ تبھی ایڈوکیٹ کا پروویژن دیا گیا آرڈر 3 رول 4 کے اندر ہے اپائنٹمنٹ آف دا پلیڈر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے وداؤٹ ایڈوکیٹ سوٹ سول سوٹ کین ناٹ بی فائلڈ، دس از لا۔ Requisites to be fulfilled by the plaintiff in the plaint is under۔ ابھی requisites جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ Verification in the style of affidavit of plaintiff out of court۔ ابھی دیکھیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب آپ نے یہاں لکھا ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ فار پلینٹف، اس کے نیچے ویریفیکیشن آتی ہے، اور ویریفیکیشن میں کیا لکھا جاتا ہے؟ ویریفیکیشن میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو پرسن ہے who's cited as a plaintiff، یہ اپنی جو بھی پلینٹ کے ایورمنٹس ہیں اس کو ایڈمٹ کرتا ہے۔ کون کہتا ہے، کس کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہے؟ سی او سی، کلرک آف دا کورٹ، یا اس بندے کو کے سامنے جو کمشنر ہے فار ٹیکنگ ایفیڈیوٹس، whose licensed person and such license is granted to him by the high court۔ ہائی کورٹ اپنے آفیسرس کو، جیسے رجسٹرارس ہوں، آفس سپرڈنٹس ہوں، سینئر سی او سیز ہوں، اس کو یعنی اتھورائزیشن دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایفیڈیوٹس لیں۔ تو ان کو باقاعدہ ایک آرڈر ہوتا ہے، ان کی سروس کے بیسس پہ جو بھی ان کی لینتھ آف سروس ہوتی ہے، پھر وہ ان کو اتھورائزیشن ہوتی ہے، پھر وہ آفیسرس ہوتے ہیں جو ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ ان کے سامنے ایڈمنسٹر ہوتے ہیں، تو یہ کمشنر کہلاتے ہیں، کمشنر فار ٹیکنگ ایفیڈیوٹس۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ویریفیکیشن پارٹی دیتی ہے، اور بفور دیٹ کمشنر، اور کمشنر کہتا ہے دا پرسن سو اینڈ سو ہیز ویریفائڈ دی ایورمنٹس آف دی پلینٹ فرام پیرا نمبر 1 to پیرا نمبر 7، the same he admits to be true, correct and to the best of his knowledge and information۔ پھر نیچے لکھتا ہے the person who is deponent is not identified by me but he is identified through advocate so and so who is known to me۔ پھر کمشنر فار ٹیکنگ ایفیڈیوٹس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو تو زبانی سب کچھ بتا دیا، لیکن اس کا لا کہاں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سی پی سی کے اندر اس کا لا نہیں۔ تو آپ کہیں گے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ سی پی سی کے اندر لا نہیں ہے ویریفیکیشن کا، تو ہم کہاں جائیں؟ تو ویریفیکیشن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی رولز کے اندر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں رولز کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سی پی سی کے اندر نہیں ہے، میں کہتا ہوں سی پی سی کے اندر نہیں ہے، پھر کون سے رولز ہیں جس کے اندر یہ اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے؟ دس از یور کوسچن۔ دین مائی ریپلائز اٹ از رول 86 آف سندھ سول کوڈ رولز۔ تو اس کی ویریفیکیشن سی پی سی کے اندر نہیں ہے، سندھ سول کوڈ رولز کے اندر ہیں، اور سندھ سول کوڈ کا جو رول ہے وہ ہے 86۔ ٹھیک ہے، لسٹ آف ڈاکیومنٹس فائلڈ بائی دی پلینٹف۔ پھر اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہوتی ہے۔ بھائی ہم ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہے جو ہم نے اس کے ساتھ کی، یہ سیل ڈیڈ ہے جو ہم نے اس کے ساتھ کی، یہ 5 لاکھ کی ریسپٹ ہے جو اس نے ایزیکیوٹ کی، اور یہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم داخل کر رہے ہیں، اور یہ پلینٹ کے ساتھ داخل کر رہے ہیں۔
तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। तो क्या इसका कोई प्रोसीजर है या नहीं है? ऐसे ही हमने लिखा। जरा नीचे देखिए, ये ऑर्डर 7 रूल 9 1 सीपीसी के अंदर है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन व्हिच प्लेंटिफ स्यूज। इन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे जब प्लेंटिफ स्यूज कर रहा है तो ये प्रोसीजर है ऑर्डर 7 रूल 1-I-1 सीपीसी के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन प्लेंटिफ स्यूज। अच्छा, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्टी रिलाय करती है। मसलन इसके अंदर थोड़ा मैं आपको इमेजिनरी, वो भी एक स्पेक्युलेटिव और इमेजिनरी कैलकुलेशन देता हूं। वो कहता है सही, अभी जो इसने कहा कि ये मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी, क्या इसने सेल सर्टिफिकेट लिया था मुख्तियारकार के ऑफिस से, जो एक सेल के लिए लाजमी होता है। उस सेल सर्टिफिकेट के अंदर होता है कि आया ये जमीन फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस है या अंडर सम लायबिलिटी है। जब वो सर्टिफिकेट होता है तभी परचेजर खरीदता है। उसने लिया, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसकी एंट्री म्यूटेशन की जो हमने इसको दी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हुई? जब म्यूटेशन एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हुई तो फिर सेल डीड इसने कैसे बनाई, जो ये कहता है आगे चलकर। ठीक है, अभी यहाँ ये पॉइंट है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके पोजीशन में नहीं है। किसके पोजीशन में नहीं है? प्लेंटिफ के। ना सेल सर्टिफिकेट उसके पास है, ना म्यूटेशन की एंट्री उसके पास है। इसके कस्टोडियन कौन से हैं? ये रेवेन्यू ऑफिस वाले। ये रेवेन्यू ऑफिस वाले इसके कस्टोडियन हैं, उनके पास रेवेन्यू की म्यूटेशन एंट्रीज होती हैं। तो ये कहता है मैं इस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करता हूं और आगे चलकर मैं कोर्ट को एप्लीकेशन दूंगा कि ये रिकॉर्ड मंगाया जाए, और कोर्ट इस रिकॉर्ड को मंगाएगी क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स पे मैं रिलाय करता हूं। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो रिलाय किए जाते हैं, पोजीशन में नहीं होते लेकिन पार्टी रिलाय करती है। और ये प्रोसीजर कौन से प्रोविजन में है? ये ऑर्डर 7 रूल 14 का 2 सीपीसी, लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन वेदर आर नॉट इन पोजीशन। जब उसके पोजीशन में है या नहीं है लेकिन रिलाय कर सकता है। रिलाय करने का मकसद ये है कि किसी भी वक्त में ये डॉक्यूमेंट्स में समन करा सकता हूं, कॉल करा सकता हूं फॉर पेरूजल ऑफ कोर्ट, और ये मुझे भी जरूरी है कि मेरा केस इससे एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसका ये लीगल प्रोविजन है। आपने एक बात जरूर देखी कि हम अभी तक जो चल रहे हैं वो प्रोविजंस के अंदर चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने डाली। पूरा लॉ जो है वो प्लेंट के अंदर हम आपके सामने लेके आए। अभी ये है नंबर 4, एड्रेस ऑफ प्लेंट फॉर सर्विस, जो हमें देनी होती है। क्या ये भी इमेजिनरी है या इसके अंदर कोई लॉ है? जरा नीचे देखिए, ऑर्डर 7 रूल 19 सीपीसी, एड्रेस टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। ये एड्रेस आप प्लेंट्स के साथ फाइल करेंगे, नहीं तो आपका सूट जो है वो कोर्ट उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाएगी और सेवुलर में आपकी प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल एम्बार्गो या जहां लीगल इम्पेडिमेंट आ गया वहां प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। नंबर 5, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को लीगल हेयर्स की लिस्ट देनी पड़ती है। उसके पीछे मकसद है, मकसद ये है कि इसने सूट दाखिल कर दिया कि ये मेरी जमीन है जो मुझे कब्जा नहीं दे रहा, मैंने 5 साल के लिए इसको लीज पे दे दी, 5 लाख रुपए मैंने इससे लिए, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद मैंने इसे डिमांड की, ये मुझे नहीं दे रहा, ये बंदा मर जाता है। तो अभी उसके लीगल हेयर्स आएंगे। क्यों? कि उसको कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है। कैसे? भाई वो जो बंदा है जो मर गया, ये उसके बेटे हैं, अगर उसके फेवर में डिक्री होती और वो उसके यानी केस जीत जाता, जमीन जो है वो उसके फेवर में कोर्ट डिक्री करती और जमीन का उसको पोजीशन मिल जाता, तो ये उसके लीगल हेयर्स उसके बेनिफिशियरी होते, क्योंकि ये उसके लीगल हेयर्स हैं और उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करने वाले हैं, यही हैं। तो इसका मकसद ये है कि जहां कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है तो लीगल हेयर्स वहां आएंगे। तो लीगल हेयर्स अगर वहां आएंगे तो ऐसे ही मैं इमेजिनरी स्पेक्युलेटिव आपको कहता हूं या कोई प्रोविजन है? जरा नीचे देखिए,
یہ آرڈر 726 CPC لسٹ آف لیگل ریپریزنٹیٹیو آف پلینٹف، جو لیگلی اس کو کورٹ کے اندر ریپریزنٹ کریں اس کی لسٹ دینی ہوتی ہے۔ ایک سپوز کیجئے نام بیوی کا لایا گیا، بیٹے کا نام لایا گیا، بیٹی کا نام لایا گیا، باپ کا نام ڈالا گیا، تو اس کے اندر نیچے لکھتے ہیں کہ یہ آل آر لیگل ریپریزنٹیٹیوز آف دی پلینٹف اینڈ ان کیس آف ڈیتھ آف دی پلینٹف دا سیریل نمبر سائٹیڈ ایٹ سو اینڈ سو، آیا اس کا باپ ہے یا اس کی بیوہ ہے یا اس کی بیوی ہے، will intimate the court as to death of the plaintiff۔ پھر جب وہ انٹیمیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیگل ایئرس ریکارڈ پہ لائے جاتے ہیں۔ اس کا پروسیجر کہاں ہے؟ آرڈر 726 CPC لسٹ آف لیگل ریپریزنٹیٹیو آف پلینٹف۔ تو اس کے اندر آپ نے کیا دیکھا، اور جو ہم نے آپ کو پیرا نمبر 2 کے اندر بتایا تھا کہ شیڈول آف پراپرٹی، جو پراپرٹی ہے اس کی ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے، ہم نے اس کو اس پیرا کے اندر نہیں لکھا، ہم نے اس کو وہاں لکھا the description of the property is mentioned in the accompanied schedule، اور یہ schedule of the property آ گیا، اور یہ schedule of property ہم کہاں دیتے ہیں؟ آرڈر 703 کے اندر، ٹھیک ہے۔ property being immovable with its description، سروے نمبرز 1/2 1/3 1/4 admiring 10 acres دے اینڈ تپوسیری تلکا ملیر کراچی باؤنڈیڈ از انڈر، کیا ہے؟ ان ساؤتھ اسکیم نمبر 33، ان نارتھ مین روڈ لیڈنگ ٹو مل ایریا کورنگی، ان ایسٹ ایگریکلچرل لینڈ آف کھاتے دارس، ان ویسٹ اوپن اسپیس از گورنمنٹ پراپرٹی۔ اس طرح سے یہ ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور یہ شیڈول کے اندر ہم لاتے ہیں، اور شیڈول کے اندر ہم نے جو لایا اس کا پروسیجر ہے، اس کا لیگل پروویژن ہے، اور پروویژن آرڈر 703 ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم نے آپ کو پلینٹ کی جو بھی اس کے اندر لیکچر دیا، جو اس کی ڈسکرپشن ہے، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے، تو جس طرح سے ہم نے آپ کو سکھایا، تو یہ تو آپ تو کورس کے اندر یعنی تھیوریٹیکل تو نہیں سیکھتے، آج تو ہم نے آپ کو پریکٹیکل بتا دیا کہ پلینٹ کی ڈرافٹنگ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو اس کے پیراگرافس ہیں کیسے سیٹ کیا جاتے ہیں، ان پیراگرافس کو کاز آف ایکشن کی طرف کیسے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سوٹ کو، اس پلینٹ کو کیسے ویلیو کیا جاتا ہے، اور ویلیویشن کے بعد اس کے اندر ریلیف کیسے مانگا جاتا ہے، اور ریلیف کے بعد کاسٹ کورٹ سے کیسے مانگی جاتی ہے، اور جو لسٹ آف لیگل ہیئرس ہے یا پراپرٹی کی ڈسکرپشن ہے یا ڈاکیومنٹس فائلڈ ہیں یا ڈاکیومنٹس ریلائڈ اپان ہے یا ایڈوکیٹس کی ایڈریس ہے یا پلینٹف کی ایڈریس ہے، اس کے پیچھے لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کس طرح سے لیگل پروویژنس ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ اچھی طرح سے شیئر کیا اور کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے پلینٹ ڈرافٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پلینٹ کو 10 پیجز میں لے جائیں، یہ لازمی ہے کہ پلینٹ کے اندر جو جسٹ آئے وہ کنکریٹ اور یعنی ریلیونٹ آئے۔ دیکھیے لا کہتا ہے، یہ ہے آرڈر 6 رول 2 CPC کے اندر، کہ جب آپ کوئی بھی پلینٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، پلینٹ جب کوئی ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے پلینٹ کے باڈی کے اندر آپ نہ کیس لا دیں نہ ایویڈنس دیں۔ اچھا ایویڈنس کیسے ہوتا ہے؟ سپوز کہ یہ ایگریمنٹ ہے، میں نے ایگریمنٹ کے اندر یہ زمین اس کو 5 سال کے لیے لیز کر کے دی، اور اس لیز کے اندر ہمارے ٹرمز اور کنڈیشنز یہ تھے کہ یہ اس کے اندر جو ٹریز ہیں ہمارے کھڑے ان کو یہ مینٹین کرے گا، ان کو یہ نہیں ریموو کرے گا، اور اس کے جو باؤنڈس ہیں زمین کے اس کو سیٹ کرے گا، اس کے اندر جو پاتھس وغیرہ ہیں وہ اس کو بھی سیکوینس میں رکھے گا، اور اس کے اندر جو ہر سال اس کی پلوئنگ اس طرح سے کرے گا۔ یہ تو سارا ایگریمنٹ کے اندر ہے، لیکن ہم نے کیا لکھا؟ یہ ایگزیکیوٹیڈ ایگریمنٹ on such and such date for lease of the agricultural land for the period of 5 years, said agreement is produced as mark A۔ ہم نے اور تو کچھ نہیں لکھا کیونکہ لا نے منع کی،
ला ने कहा कि एग्रीमेंट के इम्पोर्टिमेंट्स को, कंटेंट्स को आप प्लेंट के पैराग्राफ में नहीं देंगे क्योंकि वो एविडेंस है, और जहां एविडेंस इन्वॉल्व होता है वो कंटेंट्स एविडेंस वाले पैराग्राफ्स में नहीं देंगे। तो इसका मकसद है कि लॉ की खुद स्कीम ये है कि प्लेंट को प्रिसाइज करके, शार्ट करके पेश किया जाए, प्लेंट को लेंथी और बल्कि जो है वो नहीं किया जाए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अभी प्लेंटिफ्स काउंसिल आ गया। नाउ प्लेंट इज कंप्लीट, फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ लॉ आर टू बी कंसल्टेड टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ प्लेंट। कौन से हैं? आर्टिकल 7 रूल 1 ए बी सी ई एफ जी आई जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। Article 7 Rule 1I is to be read in the light of Section 74C of Code Fee Act 1870 read with Section 8 of Suit Solution Act 1887. Further provisions are Article 7 Rules 3, 5, 7, 19 and 26. Article 7 Rule 26 is to be read with Article 22 Rule 1 CPC, no abatement of parties' death if right to sue survive. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پارٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کاز آف ایکشن سروائیو کرتا ہے تو سوٹ ابیٹ نہیں ہوگا، لیگل ہیئرس آئیں گے۔ اگر کاز آف ایکشن سروائیو نہیں کرتا تو لیگل ہیئرس نہیں آئیں گے۔ تو ابھی آپ مجھ سے کوشچن کریں گے کہ سر یہ کاز آف ایکشن سروائیو کیسے کرتا ہے اور سروائیو کیسے نہیں کرتا، لیگل ہیئرس کیسے آتے ہیں اور کیسے نہیں آتے ہیں، یہ تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو یہ کہیں گے۔ تو میں آپ کو ایزی کر کے بتا رہا ہوں کہ ایسی پراپرٹی جس کے اندر لیگل ہیئرس کا رائٹ بنے تو اس کا مقصد یہ ہے وہ بندہ اگر مر جائے تو یہ اس کی سکسیشن میں وہ پراپرٹی آ جائے، یا یہ پراپرٹی اگر جیتے تو اس کے لیگل ہیئرس بینیفیشری ہوں تو اس کے اندر لیگل ہیئرس ایز اے پارٹی بنیں گے اور وہاں ان کو کاز آف ایکشن سروائیو کرتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا سوٹ جو ڈائریکٹ اس پلینٹف سے وابستہ ہو، جس طرح سے کوئی لیبل یا کوئی ڈیمیجز کا کیس ہے، اس کا کوئی ڈیمیج ہوا، ڈیفامیشن ہو گئی کسی بندے نے کی اور اس بندے نے اس کو گالیاں دی، اس کو جو ہے بدنام کر دیا، اس کے اوپر ویکسیشس بیاس ایلیگیشنز لگائے، وہ انجرڈ ہو گیا، بروٹلی انجرڈ ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس نے سوٹ داخل کر دیا، اس کا سوٹ ایڈمٹ ہو گیا، اس نے ایویڈنس دی، زبردست اس نے ایویڈنس دی اور ایویڈنس میں اس نے کنونس کر دیا، پروو کر دیا کہ ڈیمیج ہو گیا، لیکن ڈکری سے پہلے فوت ہو گیا، ڈکری پاس ہی نہیں ہوئی، ایویڈنس بھی چلی، پلینٹف کی بھی چلی، ڈیفینڈنٹ بھی چلی، اس ڈیفینڈنٹ کی جس نے اس کو ڈیفیم کیا، تو ابھی یہ کاز آف ایکشن سروائیو کرے گا؟ اس کے لیگل ایئرس گئے، انہوں نے کہا سر ہمیں جو ہے جوائن کر دو ایز لیگل ایئرس، کیونکہ ہم اس باپ کے بیٹے ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم بینیفیشری ہیں، ہمارے باپ کی انسلٹ ہو گئی۔ تو کورٹ نے کہا کہ بھئی انسلٹ تو آپ کے باپ کی ہوئی، ایویڈنس تو اس نے دی، ڈیفیم تو وہ ہوا، آپ تو نہیں ہوئے، ہم یہ کاز آف ایکشن آپ کو سروائیو کیسے کرتا ہے؟ یہ سروائیو آپ تو بینیفیشری ہوتے تو آپ ہوتے نا، یہ اس کی ذاتی جو تھی وہ اگر اس کو پیسے لائف ٹائم میں ملتے اور بینک میں رکھتا مر جاتا تو آپ سکسیڈ کرتے، لیکن اس کو تو ملے بھی نہیں۔ اگر آگے چل کر کوئی ضرورت ہو یا کوئی کیوری ہو یا کوئی چیز کورٹ پوچھے تو وہ تو بندہ ہے نہیں، آپ سے ہم پوچھیں گے، ٹھیک ہے ہم آپ کے وٹنس ایگزامن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اس کا ڈیفامیشن آپ کے باپ کا ہوا تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ تو آپ کہیں گے نہیں سر ہمیں کیوں ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک تو ہمارے باپ کو ہونا تھا۔ تو جب باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، باپ ہاسپٹلائز ہوا تھا، اس نے سفر کیا تھا، پیسے اس کو ملنے چاہیے، آپ کو تو نہیں ملنے چاہیے۔ تو یہاں یہ ہے کہ نو ابیٹمنٹ آف پارٹیز ڈیتھ اف رائٹ ٹو سیو سروائیو، یہاں اس ڈیفیمیشن کیس میں پروسیڈنگ ابیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ رائٹ ٹو سیو سروائیو نہیں کرتا۔ لیکن یہاں جو کیس ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، جو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں سوٹ ابیٹ نہیں ہوگا، رائٹ ٹو سیو سروائیو کرے گا، کیونکہ اگر پلینٹف نے کیس جیتا، زمین اس کو واپس ملی تو اس کے بینیفیشری اس کے لیگل ریپرزینٹیو ہوں گے۔ پلینٹ از کمپلیٹ۔ ابھی دیکھیے پلینٹ از کمپلیٹ، آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ کو پلینٹ اچھی لگی، پلینٹ کو آپ نے دیکھا رولز کے اندر ہے اور جو رولز ہیں وہ ریلیونٹ ہیں، آپ نے ان رولز کو کبھی اس پیرامیٹر میں پڑھا تھا،
آپ نے تھیوریٹیکل رولز کو اس پریکٹیکل ایمبٹ میں پڑھا تھا. ابھی یہ رولز اس پلینٹ کے آربٹ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز پریکٹیکل نظر آئے گی. جب پریکٹیکل آپ اس کو دیکھیں گے تو انٹرسٹ ہوگا. تھیوریٹیکل انٹرسٹ تو نہیں ہوتا, پریکٹیکلی تو انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم ابھی اس پلینٹ کے پرسپیکٹو میں ریٹن اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں, اور جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ابھی اس کا بنے گا وہ تو پلینٹ سے بھی انٹرسٹڈ ہوگا. ذرا آپ ہمارے ساتھ